السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دعا مانگنے کے آداب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شایان و شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب یہ ہیں: کھانے پینے اور کمانے یعنی روزی کمانے کے ذرائع میں حرام سے بچنا یہ شرط ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے اخلاص یہ بھی ایک رکن ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کرنا، مثلاً صدقہ دینا یا نماز پڑھنا وغیرہ۔ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت خاص طور پر اپنے نیک اعمال کا ذکر کرنا یعنی ان کے واسطے سے دعا مانگنا یہ بھی مستحب ہے۔ ناپاکی اور نجاست، گندگی اور غلاظت سے پاک اور میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ دعا مانگنے سے پہلے الصلاۃ یعنی حاجت پڑھنا۔ یہ تھے دعا مانگنے کے کچھ آداب۔ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھکے نہ ہوں۔ فقہ لکھتے ہیں کہ جس طرح نماز میں منہ مکروہ ہے، اسی طرح دعا میں بھی ہاتھوں کو کپڑے وغیرہ سے چھپانا مکروہ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تاہم یہ بھی آداب دعا کی ایک شرط ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر موسم سرما میں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو چادر سے ڈھک لیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی کچھ زائرین دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ جان بوجھ کر احرام میں رکھ لیتے ہیں۔ دعا یقین اور کامل کے ساتھ مانگی جائے اور دل میں یہ یقین کامل ہو کہ صرف اللہ ہی رب العالمین ہے، اس نے ہی وہ دعا سننی ہے اور بے شک وہی دعائیں قبول کرتا ہے، وہ صرف غافل اور بے پرواہ کی دعا نہیں سنتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، چاہے تو مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما۔ اپنی جانب سے پورے عزم اور قطعیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور یقین کریں کہ بے شک وہی جو چاہے گا کرے گا، کوئی دوسرا ایسا نہیں جو اس پر زور ڈال کر اس سے کروا سکے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگی جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خدا حافظ۔